السلام علیکم جی۔ ہم نے ایوب خان کے دور کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں ایوب خان کے دور میں ہونے والے سوشل، انڈسٹریل، ایگریکلچرل اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے سامنے جو گزشتہ ویڈیوز میں بات کی وہ ایک ڈسکرپشن تھی ان مختلف ریفارمز کی، مختلف اصلاحات کی جو ایوب خان کے دور میں متعارف کرائی گئیں، اور پھر ان اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان میں زراعت کی پیداوار میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، صنعتوں میں ترقی ہوئی۔ اب ان تمام اصلاحات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پاکستان میں صنعتی ترقی یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ایک گول کے طور پہ سامنے رکھتے ہوئے باقی زندگی کے جو شعبے ہیں ان میں مختلف اصلاحات متعارف کرائی گئی تھیں، چاہے وہ سماج کے اندر ہوں، آئین کے اندر ہوں، یا جو زراعت تھی اس کے اندر ہوں۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آپ کو عمومی طور پہ یہ سننے میں آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایوب خان کے دور کو ایک گولڈن پیریڈ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ پاکستان ایوب خان کی پالیسیز کے نتیجے میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اور جو ڈیولپمنٹ تھی، اس کی جو شرح تھی ترقی کی، وہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور جو پاکستان کا اکنامک ماڈل تھا وہ دنیا کے مختلف جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ تو کیا واقعی یہ ایسی سکسیس سٹوری تھی، ایسی کامیابی کی کہانی تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے واقعی بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، یا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری گفتگو اس دوسرے پہلو کے حوالے سے یا ایک تنقیدی جائزے کے حوالے سے ہے جو ایوب خان کی پالیسیز پہ ہوگا۔ اور یہ تنقیدی جائزہ کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے خلاف ایک بہت ہی طاقتور عوامی تحریک نے جنم لیا، اور پھر اس عوامی تحریک نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا، اور پھر جب یہ مزید آگے چلی تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب پاکستان دو لخت ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اگر ایسی کامیابی کی کہانی تھی اور پاکستان کی ترقی اتنی تیزی سے ہو رہی تھی، اور وہ ماڈل پوری تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ایک ترقی کا ماڈل بن گیا تھا، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ ایوب خان کی مخالفت میں اتنی مضبوط سیاسی عوامی تحریک نے جنم لے لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سب اچھا نہیں تھا، اور یہ کہانی اتنی کامیابی کی کہانی نہیں تھی۔ اب ان تمام اصلاحات کا جو چار ایریاز میں صنعتی اصلاحات، لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، سوشل ریفارمز کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے، یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو میں بات کروں گا وہ بات ہوگی صرف جو زراعت ہے اس کے حوالے سے اور جو لینڈ ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان کے دور میں جو زرعی پیداوار تھی پاکستان کی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور پاکستان زرعی اجناس میں خود کفیل بھی ہو گیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، اور اس نئی ٹیکنالوجی نے پاکستان کی جو زرعی زمینیں ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ لیکن ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو زرعی اصلاحات، جو لینڈ ریفارمز ایوب خان کے دور میں ہوئے، کیا ان لینڈ ریفارمز کے یا ان اصلاحات کے جو ثمرات تھے وہ عام آدمی کی زندگی تک پہنچے، یا وہ ایک مخصوص طبقے کو ہی انہوں نے فائدہ پہنچایا؟ تو اس چیز کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم ایوب خان کے خلاف جو پیدا ہونے والا ایک غم و غصہ ہے جو سماج میں پیدا ہوا تھا، اس کے اسباب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیں ہم لینڈ ریفارمز پہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو میجر ریفارمز کیے تھے ایوب خان میں، ان کے دو پہلو تھے۔ پہلا پہلو جو اس کا تھا وہ لینڈ سیلنگ کا تھا، کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ کتنی زمین کا مالک بن سکتا ہے، اور اس سے زیادہ جو زمین ہوگی وہ پھر اس سے لی جائے گی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی سوسائٹی میں۔ اس کے لیے پھر مختلف میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں گے۔
دوسرا جو اہم پہلو تھا وہ ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن تھا کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کرایا جائے گا، اور اس ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے نتیجے میں یعنی ٹریکٹرز، ٹیوب ویلز، پیسٹیسائڈز، کھادوں کا جو فرٹیلائزرز ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، جس سے زمینوں کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دونوں جو اہم پہلو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کے ثمرات سوسائٹی پہ یا سماج پہ کیا ہوئے۔ اب ایوب خان کا دور سبز انقلاب کا دور کہلایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک سبز انقلاب آیا اور زرعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو پہلے ہم اس دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا اس کا فائدہ کس کو پہنچا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ تھا وہ فیوڈلز کو پہنچا، فیوڈل ایلیٹ کو پہنچا یا لینڈ اوننگ کلاسز کو پہنچا، اور ایسی لینڈ اوننگ کلاسز کے جو ہیوج لینڈ اسٹیٹ کے زمینوں کے جو وسیع تر رقبوں کے مالک تھے ان کو پہنچا۔ اب یہ ملکیت انہوں نے قائم کیسے رکھی، تو اس پہ لینڈ سیلنگ کے حوالے سے ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ایوب خان نے 500 ایکرز کی لمٹ رکھی تھی، سیلنگ رکھی تھی نہری زمینوں کے حوالے سے، اور 1000 ایکر کی سیلنگ رکھی تھی بارانی زمینوں کے حوالے سے، جہاں پہ جو کاشت ہے اس کے لیے آپ کا سہارا جو ہے وہ بارش ہوتی ہے۔ اب یہ زمینیں کیا تقسیم ہوئیں یا نہیں ہوئیں، تو جب آپ ایک دوسرے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے اینگل سے یا ایسے رائٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو تنقیدی انداز میں لینڈ ریفارمز کی اس پالیسی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات ملے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں بجائے اس کے کہ زمینیں تقسیم ہوتیں، ان لینڈ سیلنگز کے نتیجے میں جو بے زمین لوگ ہیں ان تک پہنچتی، اس دور میں جو مالک ہیں زمینوں کے ان کی ملکیتوں میں اضافہ ہوا، اس لیے ان کو ریورس ریفارم کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو فیوڈلز تھے وہ ایکسٹینڈڈ فیملیز تھیں ان کی، یعنی 2-4 شادیاں انہوں نے کی ہوتی تھیں، بے تحاشا بچے اور بچیاں بھی ہوتی تھیں، رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی اس لینڈ سیلنگ کے ساتھ جو ہے زمینوں کو بچانے کے لیے ان زمینوں کی ملکیت کو ٹرانسفر کیا اپنے بچوں کے نام، بچیوں کے نام، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے نام، یا ایسے لوگوں کے نام غریب طبقے کے کہ جو کبھی بھی جا کر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے نام پہ کوئی زمین ہے یا نہیں۔ تو اس طرح سے ایک مینوپولیشن کی گئی، ایک خاص پالیٹکس کی گئی، اور یہ زمینیں جو تھیں وہ مختلف لوگوں کے نام پہ ٹرانسفر کی گئیں۔ تو اب جب 4000 یا 8000 کنال کی زمین ہے ایک شخص کی، تو اب جب بہت سارے لوگوں پہ وہ چلے جاتے ہیں تو اب اس کے پاس مزید زمین لینے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو چھوٹے موٹے کسان تھے ان کو بعض اوقات بلیک میل کر کے، پریشرائز کر کے، تھریٹس استعمال کر کے ان سے زمینیں خریدی بھی گئیں، اور اپنی جو ملکیت ہے زمین کی اس میں اضافہ بھی کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا اہم پہلو تھا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی وہ ڈپارٹمنٹ جو زمینوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، جیسے پٹوار خانہ ہوتا ہے یا تحصیلدار کا آفس ہے، ان سب کو رشوت دے کے، چونکہ فائنینشیل ریسورسز تو ان فیوڈلز کے پاس ہوتے تھے، تو ان کاغذات کے اندر بھی کافی خود برد کی گئی، اور زمینوں کی جو اپروپریشن ہے، یا جب کچھ ایسی زمینیں جو دی بھی گئیں، مثلاً پورے پاکستان میں 763 فیوڈلز جو تھے ان سے زمینیں لی گئیں۔ اب جو زمینیں انہوں نے دیں اپنی سیلنگ سے زیادہ، یہ زمینیں ایسی تھیں جو ماؤنٹینیس رینجز میں تھیں، یا وہاں پہ جنگلات تھے، یا وہ دریا کے آس پاس کی ایسی ریتلی زمینیں تھیں کہ جہاں کسی قسم کی کوئی کاشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے یہ زمینیں ان سے لینے کا، یہ لینڈ سیلنگ کا کوئی فائدہ جو عام کسان ہے اس کو نہیں ہوا، اس تک یہ نہیں پہنچا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال تھا، اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے جو پیسٹیسائڈز کا استعمال تھا، جو کھادوں کا استعمال تھا، جو ٹریکٹرز اور ٹیوب ویلز کا استعمال تھا، ان سب کے لیے بھی بہت زیادہ فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت تھی، اور یہ فائنینشیل ریسورسز صرف فیوڈلز کے پاس ہی یا لینڈ اوننگ کلاسز کے پاس تھے۔
یہ نچلے درجے کے جو زمیندار جو 40-50 ایکڑ یا 100 ایکڑ تک کے تھے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے ٹیوب ویلز سینکشن کرا سکیں یا لگوا سکیں یا وہ کھادوں کا استعمال کر سکیں۔ پھر یہ جو ماڈرن ٹیکنیکس تھیں زراعت کی، ان میں بہت زیادہ ایک پریسیجن کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک خاص مقدار میں پانی فصل کو دینا ہوتا ہے، ایک خاص مقدار میں کھادیں اور پیسٹیسائڈز کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو زیادہ پروڈکشن والے بیج ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے وہ ان کی جو امیونٹی لیول ہوتا ہے مختلف جو فصل کو لگنے والی بیماریاں ہیں ان کے خلاف، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکشن بہت اچھی ہو، لیکن اس میں یہ رسک بھی انوالو ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مکمل فصل تباہ ہو جائے۔ اب یہ رسک جو چھوٹا کسان، یہ زمیندار تھا جس کی اپنی چھوٹی موٹی 100-200 کنال یا 500 کنال تک کی زمین ہوتی تھی، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ جس میں اس کی تمام فصل تباہ ہو جائے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی یا اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے نتیجے میں جو پیداوار میں اضافہ ہوا، اس کا بھی تمام تر فائدہ جو تھا وہ فیوڈل یا لینڈ اوننگ کلاسز کو پہنچا، اور دیہی علاقوں میں جو کلاس ڈفرینس ہے، جو طبقاتی فرق ہے، جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی چونکہ فیوڈل خریدتا تھا، ٹریکٹر وہ خریدتا تھا، اور وہی فیوڈل جو ہے وہ ٹیوب ویل لگانے کے لیے لون سینکشن بھی کرا سکتا تھا، ٹیوب ویل لگا بھی سکتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو کسان ہے، جو ٹیننٹ ہے، جو مزارع ہے، اس کے درمیان اور جو فیوڈل ہے، ان دونوں کے درمیان جو بارگیننگ کیپیسٹی آف ٹیننٹ ہے، جو کسان کی اس کے ساتھ فصل کے حصے کے حوالے سے بارگین کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں کمی آئی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو سہولیات ہیں یا جو ایگریکلچر ہے، جو زراعت وہاں پہ ہونی ہے، جو فصل پیدا ہونی ہے، اس فصل میں جو حصہ ہے، جو شیئر ہے، وہ فیوڈل کلاس کا زیادہ ہو جاتا تھا، اور وہ جب پیداوار ہوتی تھی تو اس کے جو پھل ہے وہ بھی زیادہ فیوڈل کلاس لے جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو طبقاتی تقسیم ہے وہ ہمیں زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ اس سبز انقلاب کے نتیجے میں جو فیوڈلز ہیں ان کی طاقت میں، ان کی قوت میں اور ان کی دولت میں ہمیں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جو کسان ہے، جو غریب ہاری ہے، جو زمین پہ کام کرنے والا ہے، یا جو چھوٹا کسان ہے، وہ ہمیں پستا ہوا اور اس کی جو طاقت اور قوت ہے اس میں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اب ایک نقطہ نظر ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے، کچھ لوگوں کا، کچھ مورخین کا یہ خیال بھی ہے کہ اس دور میں جو لینڈ ریفارمز ہوئے ایوب خان کے دور میں، اس کے نتیجے میں ایک مڈل فارمرز کا طبقہ پیدا ہوا، ایک ایسے کسانوں کا طبقہ جو 50 سے 100 ایکڑ تک زمینوں کا مالک تھا، اور یہ مڈل کلاس ایمرج ہوئی اس دور میں۔ یہاں پہ جو ہے جو جدید ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال ہوتی تھی، اور ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی حالت میں بہتری آئی، جبکہ دوسری طرف کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی کسی مڈل فارمرز کی کلاس کا کوئی ثبوت ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، اس کو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے کہیں پہ، اکا دکا اگر کچھ مڈل فارمرز ہو گئے ہوں، لیکن یہ اتنا وائڈ سطح پہ نہیں ہوا کہ آپ کے پاس فیوڈل کلاس ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہیوج مڈل کلاس اور پھر اس کے بعد ٹیننٹ، یہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تاریخی طور پہ اس کے ثبوت ہمیں نہیں ملتے۔ بہرحال جی، آیا یہ مڈل فارمرز کا طبقہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک بات جو ہے، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، کہ جو فیوڈل کلاس ہے اس کی طاقت، اس کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور دیہی علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ زراعت ہو رہی تھی، وہاں پہ جو طبقاتی تقسیم ہے وہ بہت زیادہ ہوئی، اور کسان جو تھے ان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہی ہوئی، اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی، اور جو پاکستان کی خود کفالت تھی زرعی اجناس میں، اس کے ثمرات عام کسان تک نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں ہمیں ایوب خان کے خلاف ایک غم و غصہ دکھائی دیتا ہے، جو بعد میں اس کے خلاف چلنے والی تحریک
کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو پاکستان میں شہری علاقوں میں یا جو اربن سینٹرز تھے جہاں پہ صنعتیں لگ رہی تھیں، ان صنعتوں کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صنعتی ترقی کے ثمرات جو ہیں وہ کس حد تک عام آدمی تک پہنچے، اور کس قسم کے تضادات شہروں کے اندر تھے جو پیدا ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔